إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. ادغام اور اسی طرح ہائے الکنایہ، استعاذہ، بسملہ، یہ باب گزر چکے ہیں. اس وقت باب المد والقصر ہم پڑھ رہے ہیں. مد عام طور پر دو چیزوں میں ہوتی ہے. محلے مد دو چیزوں کو قرار دیا جاتا ہے. ایک چیز حروف مدہ ہیں، دوسرا محل مد حروف لین ہے. حروف مدہ میں مد کی جو قسمیں ہیں وہ 9 کے قریب ہے. مد فری کی یہ ہم پڑھ چکے ہیں کتاب سے. اب حروف لین میں مد کی جو قسمیں ہیں وہ باقی ہیں. شاطبیہ کے آخری 4 اشعار اسی سے متعلق ہیں. تو آپ ذرا ترجمہ دیکھیے. سب سے پہلے حرف لین کی تعریف کریں گے، پھر حرف لین سے متعلقہ جو مد کی 2 قسمیں ہیں وہ بیان ہوگی. اگرچہ مد کی ایک قسم اور بھی ہے لین سے متعلقہ، وہ تھی عین سین قاف یا کاف ہا یا عین صاد. اس کو انہوں نے اوپر حروف مقطعات کے بیان میں ذکر کر دیا تھا. آیا تھا نا اوپر وفی عین الوجہان والطول فضلا. ہے وہ بھی ویسے حرف لین کے اعتبار سے مد کی قسم، لیکن چونکہ وہ ایک کلمہ ہے پورے قرآن پاک میں 2 جگہ پہ آیا ہے، انہوں نے اس کو اوپر برسبیل تذکرہ اوپر ہی بیان کر دیا تھا. اس میں قاعدہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کی مثالیں ہی قرآن پاک میں 2 ہیں، اس سے زیادہ مثالیں ہی نہیں ہیں. اس لیے قاعدہ اب بیان کر رہے ہیں جس کی مثالیں بار بار آتی ہیں. اور 2 قاعدے ہیں، ایک مد عارض لین کا قاعدہ ہے اور دوسرا مد لین کا قاعدہ ہے ورش کے لیے. یہ 2 قاعدے قرآن پاک میں ہر صفحے میں یا 1-2 صفحے بعد بار بار آ جاتے ہیں. تو فرماتے ہیں امام شاطبی وَإِن تَسْكُنِ الْيَاء بین فتح و حمزۃ، اگر یا جو ہے یہ ساکن ہو فتح اور حمزہ کے درمیان، یعنی پہلے فتح ہو تو اگر یا ساکن فتح کے بعد ہو تو حرف لین ہوگا نا. وہ حمزۃ اور بعد میں حمزہ ہو متصلہ بکلمۃ، حمزہ ہو متصلہ. او واون، یا واو اس طرح ہو. کیا مطلب؟ یعنی واو ساکن ہو، پہلے اس کے زبر ہو تو بن کے واو لین، اور بعد میں حمزہ متصلہ ہو تو واو یا ساکن ما قبل زبر اور ما بعد اگر حمزہ متصلہ ہو تو یہ کیا ہوتی ہے؟ اس کو مد لین کہتے ہیں. شیئن. تو کہہ رہے ہیں کہ اس شکل میں فوجہان جملہ، 2 وجہ خوبصورت بنائی گئی ہیں. فوجہان جملہ 2 وجہ خوبصورت بنائی گئی ہیں. بطول و قصر، طول اور قصر کا معنی ہے یا قصر نہیں ہے، یہاں قصر کا معنی ہے طول میں سے طول کو کاٹنا، طول کو کاٹنا کم کرنا. قصر کا معنی ہوتا ہے کم کرنا، کاٹنا. تو طول کو اگر آپ کم کریں گے تو توسط بن جائے گا. تو یہاں قصر سے مراد توسط ہے. تو 2 وجہ ہیں جو خوبصورت بنائی گئی ہیں، طول اور توسط. یہ جملہ یہاں ختم ہو گیا. وصل ورش و وقف ہو، یہاں حاضہ مبتدا محذوف ہے. ترجمہ ہوگا یہ امام ورش کے لیے وصلاً بھی اختلاف ہے، وقف ہو اور وقفاً بھی یہی اختلاف ہے. تو مد لین میں امام ورش کی وقفاً وصلاً 2 وجہ ہیں، توسط اور طول. اچھا یہاں جو کہا ہے کہ حمزہ بکلمۃ اسی کلمہ میں ہو، حمزہ اسی کلمہ میں ہو، اور اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہوا پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا کیا ہے؟ مات تو نہیں ہوتی، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر نقل حرکت ہوتی ہے. یاد رکھیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، تو خلو الا حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے نا، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں نقل حرکت ہوتی ہے. اور اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو پھر مد لین ہے، پھر نقل حرکت نہیں ہوتی. شیئن جیسے القرآن ہے، القرآن میں بھی نقل نہیں ہوتی امام ورش کی، چونکہ ورش کے لیے نقل حرکت کا قاعدہ یہ ہے کہ ساکن آخر صحیح ہونا چاہیے. یہ آگے باب النقل میں ساکن آخر صحیح، آخر ہونا شرط ہے اس میں، یعنی کلمہ کے آخر میں ساکن ہو، گویا دوسرے کلمہ کے شروع میں حمزہ ہو، یہ وہاں شرط ہے باقاعدہ. اور اگر اسی کلمہ میں حمزہ آ جائے ساکن کے ساتھ تو پھر مد لین ہے، پھر نقل نہیں ہو سکتی ورش کے لیے. اچھا جی، یہ مد کی 2 قسموں میں سے ایک قسم پوری ہوگی مد لین.
اب یہ بتائیے کہ امام ورش کے لیے تو شیئین وغیرہ میں ایک وجہ ہے، تو باقی قاریوں کے لیے کیا ہے شیئین میں؟ ہے کیا؟ قصر۔ کیا ہوگا؟ ان کے لیے مد لین تو نہیں ہے، ان کے لیے مد اصلی ہوگی، ان کے لیے یعنی ان کے آئیں گے مد لین شمار نہیں ہوتی۔ اچھا یہی وجہ ہے کہ صحیف میں وقفاً کتنی وجہ ہیں عام قاریوں کی؟ 3 ہے نا، تو اگر شیئین پہ وقف کر دیں تو ورش کے علاوہ باقی قاریوں کے لیے کتنی وجہ ہوں گی؟ 3۔ ان کے یہاں مد عارض لین ہے، وقفاً مد عارض لین بن جائے گی شیئین پہ، وصلاً ان کے یہاں مد اصلی بنے گی، وقفاً مد عارض لین بن جائے گی اور وصلاً مد اصلی بنے گی۔ اور ورش کے لیے وقفاً اور وصلاً دونوں مد لین بنیں گے، ان کے لیے وقفاً بھی قصر جائز نہیں ہے جیسے وصلاً جائز نہیں ہے، یہ بات آپ جانتے ہیں نا۔ اب ذرا اس بات کو دیکھیے، کہتے ہیں وعند سکون الوقف للکل اعملا، لیکن اگر ایسی صورت میں وقفی سکون آ جائے، یعنی سکون وقفی کے پاس تمام قاریوں کے لیے اعملا، یہی عمل کیا گیا ہے۔ کیا عمل؟ طول اور توسط، یعنی اگر وقف وہاں کر دیا جائے عام قاریوں کے لیے ورش کے علاوہ باقی قاریوں کے لیے وصلاً تو صرف قصر ہے، لیکن اگر وقف کر دیں اور سکون وقف کی وجہ سے آ جائے تو اس صورت میں تمام قاریوں کے لیے بھی یہی 2 وجہ ہیں۔ کیا مطلب؟ طول اور توسط، مد عارض لین ہو جائے گی، نہیں یہی شیئین۔ اور کہتے ہیں وعنہم سقوط المد فیہ، لیکن اس میں تیسری ایک وجہ بھی اضافہ ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ مد کا سقوط بھی جائز ہے، قصر۔ گویا کہ عام قاریوں کے لیے وقفاً شیئین میں کتنی وجہ ہوگی؟ پھر 3۔ ورش کے لیے 2 ہوگی وقفاً وصلاً، یہ عبارت ہے نا وصل ورش و وقفہ، اور باقی قاریوں کے لیے وقفاً پہلے 2 اور مزید سقوط مد بھی، تو 3 وجہ ہو گئیں۔ اچھا اب تک بات کیا آپ ہمارے سامنے آئی ہے؟ یہاں تک جو ہم نے پڑھا وعنہم سقوط المد فیہ تک، اب تک بات کیا آئی ہے؟ شیئین اور سوئین وغیرہ کا اختلاف بیان ہوا ہے، شیئین اور سوئین وغیرہ کا اختلاف بیان ہوا ہے۔ تو شیئین اور سوئین میں کیا اختلاف بیان ہوا ہے کہ امام ورش کا تو اس میں وقفاً وصلاً 2 وجہ ہیں، توسط طول، اور باقی قاریوں کے لیے شیئین اور سوئین جیسے کلمات میں کیا ہے؟ وصلاً کیا ہے؟ وصلاً مد اصلی قصر ہے، اور وقفاً 3 وجہ ہیں، یعنی وقفاً کیا ہے؟ مد عارض لین۔ یہ کس کا اختلاف ہے؟ شیئین اور سوئین کا، ٹھیک ہے؟ تو ضمناً باقی قاریوں کے لیے مد عارض لین بن گئی اور وصلاً مد اصلی بن گئی، لیکن بعض تو مد لین کی ہو رہی ہے نا، موضوع تو مد لین کا ہے نا، تو مد لین کے ضمن میں ورش کے لیے مد لین ہے اور باقیوں کے لیے وصلاً مد اصلی ہے اور وقفاً مد عارض لین ہے۔ باقی اب ایک موضوع ابھی بھی باقی ہے، وہ تو ضمناً بات آ گئی تھی، اس میں خود مد عارض لین کیا ہوتی ہے یہ بات رہ گئی ہے، اب اس کو بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وورشہم یوافقہم فی حیث لا حمزہ مدخلا، امام ورش بھی یوافقہم موافقت کرتے ہیں تمام قرۂ سبا کی، یوافقہم یہ للکلی کی طرف ضمیر جا رہی ہے، امام ورش بھی موافقت کرتے ہیں سب قاریوں کی، فی اس مقام پر، حیث جہاں لا حمزہ مدخلا، جہاں حمزہ جو ہے وہ داخل نہ ہو، جیسے یعنی حرف لین سے پہلے زبر ہو بعد میں حمزہ نہ ہو، اگر حرف لین سے پہلے زبر ہو بعد میں حمزہ ہو تو پھر تو مد لین ہے، اس میں ورش کا وقفاً وصلاً توسط طول ہے، اور عام قاریوں کے لیے وصلاً قصر ہے مد اصلی کی بنیاد پر، اور وقفاً 3 وجہ ہیں۔ اور جہاں حمزہ ہو ہی نہ، جیسے الصیف اور خوف، اس میں وصلاً کیا ہے؟ ورش بھی اور باقی سارے قاریوں کے لیے کیا ہوگا؟ وصلاً مد اصلی اور وقفاً مد عارض لین، ورش کے لیے بھی مد عارض لین ہوگی، اور وہی 3 وجہ ہوگی، اوپر آئیں گے۔ تو اب تفصیل کیا ہمارے سامنے آئی؟ خلاصہ یہ آیا کہ شیئین وغیرہ میں ورش کے لیے مد عارض لین ہی ہے وقفاً وصلاً، البتہ عام قاریوں کے لیے اس میں وقفاً مد عارض لین ہے اور وصلاً مد اصلی ہے، اور صیف اور خوف میں ورش ہو یا باقی سارے قاری ہوں، ساروں کے لیے یہ مسئلہ جو ہے یہی ہے کہ وصلاً مد اصلی ہے اور وقفاً مد عارض لین ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے پورا اختلاف مکمل ہو گیا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مد لین جو امام ورش کرتے ہیں اس کا شاہد شاطبیہ میں کیا ہے تو کیا جواب دیں گے؟ نہیں پورا پڑھنا ہے پورا، تو کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے وَإِن تَسْكُنِ الْيَاءَ بَيْنَ فَتْحٍ وَحَمْزَةٍ بِكَلْمَةٍ أَوْ وَاوٍ فَوَجْهَانِ جُمِّلَ بِطُولٍ وَقَصْرٍ
وصل ورش وقف یہ کہیں گے، آپ یہاں تک بیان کریں گے۔ اور اگر پوچھا جائے کہ مد لین میں جس کو آپ شعین یا سوئین کہہ رہے ہیں، اس میں عام کہانی کا مطلب کیا ہے، تو کیا کہیں گے آپ کہ نہیں، آپ کہیں گے کیا، پہلے زبانی بتائیں، آپ کہیں گے وصلاً مد اصلی اور وقفاً، اس کا شاہد کیا ہم پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے وعند سکون الوقف للکل عملا وعنہم سقوط المد فیہ، یہاں تک اس کا شاہد ہے۔ یہ کس کا شاہد ہے؟ مد لین باقی کاریوں کے لیے اس میں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اب اگر سوال یہ کیا جائے کہ وہ حروف لین جس کے بعد حمزہ ہو ہی نہ سرے سے، اس میں امام ورش سمیت تمام قاریوں کا مذہب جو ہے وہ کیا ہے، تو زبانی کیا جواب دیں گے کہ سارے وصلاً قصر کرتے ہیں اور وقفاً مد عارض لین کرتے ہیں، 3 وجہ کرتے ہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ ورش سمیت تمام قاریوں کے اس موقف کی دلیل شاطبی میں کہاں ہے تو کیا پڑھیں گے؟ وَوَرْشُهُمْ يُوَافِقُهُمْ فِي حَيْثُ لَا حَمْزَةَ مُدْخَلَةٌ۔ تو ہماری آپ دیکھیں تمام قسمیں جو ہے وہ پوری ہو گئیں۔ البتہ اگر آپ سے میں ایک سوال اور بھی کروں، وہ بھی میرے خیال میں کر لینا چاہیے۔ یہ بتائیے کہ اگر کہا جائے کہ مد عارض لین کا بیان شاطبیہ میں کہاں کس شعر میں ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر یہ سوال پر غور کریں، سوال پہلے سوچیں، سنیں، پھر اس کا جواب دیں۔ مد عارض لین جو ہے شاطبیہ میں، اس کا بیان کس شعر میں ہے بتاؤ جی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ 1.5 شعر میں اس کا بیان ہوا ہے، آخری آدھے شعر میں نہیں، 1.5 شعر، یعنی وعند سکون الوقفی للکل عاملہ سے لے کے اور ورشہم یوافقہم فی حیث لا حمزہ مدخلہ، یہاں تک 1.5 شعر مد عارض لین کے بارے میں ہے۔ یہ جو تفصیل آ گئی تھی نا کہ شعین میں عام قاری جو ہے وقفہ مد عارض لین کرتے ہیں اور الصیف وغیرہ میں ورش بھی مد عارض لین کرتے ہیں، یہ تفصیل تو مد لین کے تناظر میں آ گئی، ورش کی وجہ سے آ گئی، ورنہ یہ پورا 1.5 شعر تمام قاریوں کے لیے مد عارض لین کا بیان ہے ماسوائے ورش کے، ماسوائے۔ اب مثلا اگر آپ کو اگلا سوال کروں کہ امام ورش کے لیے شاطبیہ میں مد عارض لین کا بیان کتنے شعر میں ہوا ہے؟ امام ورش کے لیے شاطبیہ میں مد عارض لین کا بیان کتنے شعر میں ہوا ہے؟ ان کے لیے آدھے شعر میں بیان ہوا، چونکہ ان کے لیے وہ جو اوپر کا حصہ ہے نا، وہ تو ان کے یہاں جو ہے وہ اس میں تو ان کے لیے وصل ورشن و وقف ہوا ہے، اس میں تو ان کا مذہب ہے وصل ورشن و وقف ہو، اور وعند سکون الوقفی سے لے کے وعنہم سقوط المد فیہ میں ورش کا تو بیان ہے ہی نہیں ہے، وہ تو ورش کے علاوہ باقی قاریوں کا بیان ہے۔ البتہ ورش کے علاوہ باقی تمام قاریوں کے لیے اگر مد عارض لین کا شاہد پوچھا جائے تو پھر 1.5 شعر بیان کرنا ہے، اور اگر ورش کے لیے شاہد پوچھا جائے تو پھر آدھا شعر بیان کرنا ہے، وَوَرْشُهُمْ يُوَافِقُهُمْ فِي حَيْثُ لَا حَمْزَةَ مُدْخَلَةٌ۔ یہ بات آپ کو واضح ہو گئی نا؟ چلیے جی، ہماری یہاں پہنچ کر مد کا باب اور اس کے متعلقہ تمام قسمیں پوری ہو گئیں، لیکن جیسے مد بدل کے 6 مستثنیات امام شاطبی نے بیان کیے تھے اور 2 میں نے مزید اضافہ کر کے 8 بنا دیے تھے، اس طرح مد لین کے بھی 3 مستثنیات ہیں، مد لین کے بھی 3 مستثنیات ہیں، جو میں نے آپ کو خلاصہ لکھایا ہوا مد کا، اس میں یہ مد لین کے مستثنیات لکھے ہوئے ہوں گے۔ مد لین کے 3 مستثنیات میں پہلا مستثنیٰ ہے سوآت، ادھر میری طرف متوجہ ہوں، زبانی سن لیں، پہلا مستثنیٰ کیا ہے؟ سوآت، نہیں، پہلا مستثنیٰ سوآت بیان کرنا آپ نے، سوآت، یہ کیا بنتا ہے؟ مد لین بنتا ہے، آت میں مد بدل بنتی ہے لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں اس وقت، مسئلہ سوآت، تو سو میں واو ساکن ماقبل زبر اور بعد میں حمزہ ہے تو مد لین بنانا، تو اس میں کیا ہونا چاہیے قاعدے کے مطابق؟ توسط طول ہونا چاہیے، لیکن یہاں خلاف قاعدہ توسط طول نہیں ہے بلکہ قصر توسط، تو یہ خلاف قاعدہ ہوا نا، تو مستثنیٰ ہی ہوا۔ یہاں خلاف قاعدہ کیا ہے؟ قصر توسط، یہاں توسط طول نہیں ہے، خلاف قاعدہ قصر توسط ہے یہاں۔ اور اس کے بعد دوسرا مستثنیٰ اور تیسرا مستثنیٰ ہے الموعودۃ اور موئلہ، الموعودۃ اور بیٹا یہ مستثنیٰ ہیں 2، الموعودۃ بیٹا اور موئلہ، اس میں قاعدے کے مطابق کیا ہونا چاہیے؟ توسط طول، لیکن اس میں صرف قصر جائز ہے، صرف قصر جائز ہے، موئلہ اور الموعودۃ میں صرف قصر جائز ہے، جبکہ سوآت میں توسط طول ہونا چاہیے تھا لیکن ہوا قصر توسط، وہاں وجہ 2 ہیں لیکن وہ وجہ مختلف ہیں اس قاعدے سے جو قاعدہ ہم نے بیان کی ہے۔ اب شاطبی سے ذرا اس کو دیکھیں، وفی واوی سوآت خلاف لورشہم، سوآت کی واو میں امام ورش کے لیے اختلاف ہے۔ کیا اختلاف ہے؟ یہاں بیان نہیں کیا امام شاطبی نے، اختلاف ہے، یعنی کیا اختلاف ہے؟ قاعدے سے اختلاف ہے، قاعدے سے، قاعدہ تو یہ تھا کہ توسط طول کریں لیکن قاعدے سے اختلاف ہے، کیا اختلاف ہے وہ بیان نہیں کیا، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں
شارحین شاطبیہ نے بیان کیا. وہ کیا اختلاف ہے کہ قاعدہ تو یہ ہے کہ توسط طول کیا جائے، لیکن یہاں سوآت کی واؤ میں توسط طول جائز نہیں ہے بلکہ قصر توسط ہے. یہ ہے شعر میں تو صرف اتنا ہے کہ سوآت کی واؤ میں اختلاف ہے. کس سے اختلاف ہے؟ قاعدے سے اختلاف ہے. جو قاعدہ تھا وہ یہاں نہیں لگ رہا، پھر کیا لگے گا یہاں کیا ہوگا وہ بیان نہیں کیا، وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ قاعدہ تو تھا توسط طول اور ہوگا قصر توسط. اچھا آگے دیکھیں، وعن کلن، اور ورش کے تمام ناقلین سے، تمام شاگردوں سے. اب سوآت میں تو اختلاف ہوا نا، کیا مطلب بعض ناقلین قصر نقل کرتے ہیں اور بعض ناقلین توسط نقل کرتے ہیں. وہاں تو دو وجہ یہ ہیں نا، سب ناقلین قصر نقل تو نہیں کرتے نا، لیکن الموعودۃ اور موعلہ میں سب ناقلین ہی کے لیے اقصر، تم قصر کرو. الموعودۃ میں بھی، وہ موعلہ اور موعلہ میں بھی. موعلہ اور موعودۃ میں تمام قاریوں کے لیے صرف قصر کرو. یہاں پہنچ کر ہمارا باب ختم ہو گیا. والحمد للہ اولا و اخیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.